بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھلائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا کہ مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ اگر تم سچی بات کہنے والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تو تمام عیوب سے پاک و منزہ ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کیا اور سرکشی کی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام کرو، اور جہاں سے تم دونوں چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو پھسلایا اور جنت سے ان کو دور کر دیا، پھر جس حال میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوایا، اور ہم نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ اے آدم، ہوا، سانپ اور شیطان، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے اور ایک مدت تک فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، یعنی ربنا ظلمنا۔ پھر اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی معاف کرنے والا رحم والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب دنیاوی آسمان سے زمین پر اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، پھر جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد اور میرے فرمان کو پورا کرو، میں تمہارے عہد و ثواب کی قبولیت کو پورا کروں گا۔ اور عہد شکنی کرنے کے بارے میں مجھ سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتارا ہے، تصدیق کرنے والا ہے توریت اور انجیل کی جو تمہارے پاس ہے۔ اور اہل کتاب میں سب سے پہلے تم قرآن کے منکر نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق یعنی صفت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ چھپاؤ۔ اور تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی صفت ہے۔ کیا لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو فراموش کر دیتے ہو؟ اور تم کتاب پڑھتے ہو جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے، کیا پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد حاصل کرو، اور بے شک یہ نماز اور صبر بہت گراں ہے اور سخت ہے سوائے ڈرنے والوں کے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔